السلام علیکم۔ N82 کے تمام پیج ممبران کو ہمارا سلام۔ ہمارے وی لاگ سیریز کا 22واں وی لاگ آپ کے پیش خدمت ہے۔ وی لاگ شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ہمارا آج کا وی لاگ N82 کی مجموعی سیاسی صورتحال کے اوپر ہے۔ اس میں ہم 9 مئی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور اس کے اثرات کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور ساتھ ساتھ کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، وہ کیسے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، اور ان کا آنے والے الیکشن کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی اور اس سے وابستہ N82 کے سیاسی خاندان کے بارے میں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور کے اوپر 9 مئی سے پہلے کچھ اور تھی اور 9 مئی کے بعد کچھ اور ہو گئی یا بنا دی گئی۔ اس تبدیلی کے اثرات پورے ملک کی طرح بالآخر N82 میں بھی نظر آئے، مگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے قومی سطح کے کئی بڑے بڑے لیڈران کے مقابلے میں N82 سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز نے کافی ہمت دکھائی اور مقابلہ کیا۔ N82 سے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے امیدوار پیر فاروق بہاول حق شاہ تھے، جن کا تعلق پیر گروپ کے ساتھ تھا۔ 9 مئی کے بعد جس طرح قومی سطح کے اوپر پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں کے اوپر بھرپور پریشر ڈالا گیا، اسی طرح N82 کے اندر بھی جو لوگ پی ٹی آئی سے وابستہ تھے ان کے اوپر مالی، اعصابی اور خاندانی پریشر ڈالا گیا۔ نہ صرف ان کے بزنسز بند کیے گئے، بلکہ اس کے علاوہ ان کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی بڑی بری طرح پامال کیا گیا۔ نہ صرف سیاسی ڈیروں پہ بلکہ گھروں کے اوپر بھی چھاپے مارے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی اور اس سب کو ایک معمول بنا لیا گیا۔ ان تمام حالات کے تسلسل کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ ایک ویڈیو بنائیں اور پھر اپنی جان چھڑائیں۔ پھر یہی ہوا، N82 سے بھی ویڈیوز آئیں اور اس کے فوراً بعد جو بزنسز بند ہوئے تھے وہ کھل گئے، جو دھمکیاں آنا بند ہو گئیں اور تمام معاملات واپس نارمل ہو گئے۔ مگر ایک بات جو دلچسپ تھی وہ یہ تھی کہ N82 سے پی ٹی آئی کے لیڈران نے ویڈیو بنانے سے پہلے عمران خان سے رابطہ کیا اور ان کو اپنے حالات سے آگاہ کر کے پھر یہ ویڈیو بنائی، اور کچھ خبروں کے مطابق کہ تمام ویڈیوز عمران خان کی رضامندی سے ہی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیر گروپ کیا کرے گا؟ کیا وہ آنے والے الیکشن میں حصہ لے گا؟ اور اگر لے گا تو کیا وہ پی ٹی آئی سے لڑیں گے یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ان کے زیر غور ہے؟ حلقے میں گرم خبروں کے مطابق پیر گروپ نے حتمی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ ضرور لے گا۔ ان کی پہلی چوائس تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہی ہے اور بلے کا نشان ہے، مگر اگر حالات نے اجازت نہ دی پی ٹی آئی کو لڑنے کی تو وہ ایک آزاد پینل بنائیں گے جس کو پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل ہوگی، اور اس سلسلے میں انہوں نے ورکنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے امیدواران کو بلے کا نشان استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اگلے الیکشن میں، کیونکہ اگر پیر گروپ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑتا ہے تو مقابلہ بہت سخت ہوگا، کیونکہ زمینی حقائق اور حالات ابھی بھی شاید پی ٹی آئی کے فیور میں ہیں۔ مگر اگر پی ٹی آئی کے امیدواران کو بلے کا نشان استعمال نہ کرنے دیا گیا اور N82 میں پی ٹی آئی کی سپورٹ سے ایک آزاد پینل آیا تو اس کے لیے الیکشن بہت سخت ہوگا۔ اب جبکہ لگ رہا ہے کہ الیکشن نومبر میں ہی ہوں گے، تو آنے والے 4 مہینے پی ٹی آئی اور اس کے امیدواران کے لیے بہت اہم ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف۔ N82 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ندیم افضل چند صاحب۔ آنے والے الیکشن ندیم افضل چند صاحب اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2013 کے اندر ندیم افضل چند صاحب ہارے تھے تو اس وقت لوگوں نے ان کی ہار کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کو قرار دیا تھا، لیکن جب 2018 کے اندر پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے بھی وہ ہار گئے تو اس کے بعد ان کی سیاسی ساکھ کو کافی نقصان پہنچا۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ خبریں گرم تھیں کہ شاید پی ڈی ایم والے مل کے الیکشن لڑیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، مگر پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ نے جب پریس کانفرنس کر کے اس بات کی سختی سے تردید کر دی ہے، تو اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پیپلز پارٹی N82 کے اندر سولو فلائٹ لے گی۔
ان حالات کے اندر آنے والا الیکشن چند گروپ اور پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ترین الیکشن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس حلقے کے اندر پیپلز پارٹی کا اپنا پارٹی ووٹ بہت کم ہے، اور دوسرا یہ کہ ندیم افضل چند صاحب 2018 کی ہار کے بعد اب اتنے مضبوط نہیں رہے جتنا وہ اس سے پہلے تھے۔ لیکن ان حالات میں بھی ایک چیز ہے جو پیپلز پارٹی اور چند گروپ کو امید کی کرن دکھاتی ہے، اور وہ ہے کہ جب بھی NA82 جو پہلے NA88 تھا اور اس سے پہلے NA64 تھا میں جب بھی 3 طرفہ مقابلہ ہوا ہے تو ہمیشہ پیپلز پارٹی ہی جیتی ہے، چاہے وہ 2002 ہو یا 2008۔ مگر کیا ہسٹری اپنے آپ کو دہرائے گی؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس حلقے کی تیسری اور سب سے اہم پارٹی مسلم لیگ نون کی طرف۔ یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ڈاکٹر مختار احمد بھٹ صاحب، جو کہ 2018 کے اندر یہ سیٹ جیتے تھے۔ اس وقت یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تینوں امیدواران میں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے، اور اس کی کئی وجوہات بھی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں وہ ڈاکٹر مختار احمد بھٹ صاحب کے سگے ماموں ہیں، جس کی وجہ سے ان کے تمام کام کافی تیزی سے اور جلدی ہو رہے ہیں۔ ایک اور چیز بھی جو ان کے ایڈوانٹیج میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مختار احمد بھٹ صاحب 2002 سے NA82 کے ایک صوبائی حلقے PP 72 سے MPA منتخب ہوتے ہوئے آ رہے تھے 2018 تک، اور اسی وجہ سے بھٹ فیملی اور بھٹ گروپ کے خصوصی طور پہ دیہی علاقوں میں کافی اچھے اور مضبوط گروپنگ ہوئی ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو NA82 کی ہسٹری بتاتی ہے کہ یہاں سے کبھی بھی کوئی MNA امیدوار 2 مرتبہ الیکشن نہیں جیت سکا۔ اب کیا یہ تاریخ بدلے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ایک اور مسئلہ جس کا سامنا تمام مسلم لیگ نون کے امیدواران کو کرنا پڑے گا وہ ہے پچھلے 1 سال کے اندر معیشت کے اوپر PDM حکومت کی بری کارکردگی۔ اس وقت مہنگائی عروج پر ہے، اس کے بعد لوڈ شیڈنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی بجلی کے بلوں نے ان عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ IMF کا پروگرام بحال ہو گیا ہے اور اس کی شرائط انتہائی سخت ہیں، تو عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر ہم NA82 کی لوکل سیاست کی بات کریں تو یہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی دھڑا بندی بنی ہوئی ہے، جو کہ صحیح وقت آنے کے اوپر آپ سب کو نظر آئے گی۔ آج کے حلیف کل کے حریف بنتے نظر آئیں گے آپ کو۔ اگر ہم اوور آل بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے حالات کے اندر مسلم لیگ نون کا پلڑا تھوڑا بھاری ہے، مگر خاموش ووٹر ابھی بھی خاموش ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دن وہ کس کے طرف ووٹ ڈالتا ہے، کیونکہ وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ جیت کس کی ہوگی۔ آخر میں ہم بات کریں گے ہارون احسان پراچا صاحب کی۔ پچھلے دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ حلقے کے اندر کچھ دنوں کے لیے کافی ایکٹیو رہے، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ 2018 کے اندر بھی وہ الیکشن سے کچھ مہینے پہلے حلقے کے اندر ایکٹیو تھے، لیکن جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا مسلم لیگ نون کا تو پھر وہ واپس چلے گئے، اور اب لگتا ہے وہی ہسٹری ریپیٹ ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آئے گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔